السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی اچھے طریقے سے مکمل کر لے ہوں گے۔ آج ہم درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ حل مشقی سوالات ہمارے پاس۔ سوال نمبر 1 ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصراً جواب لکھیں۔ کوشچن نمبر 1 دیکھیں، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے کتنے نفع کی پیشکش کی تھی؟ حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کی۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عثمان غنی کو زیادہ سے زیادہ نفع کہاں سے مل رہا تھا؟ اس کا آنسر ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا اللہ سب سے زیادہ نفع دیتا ہے، اس نے 1 کے بدلے میں 10 دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس، جنگ یرموک میں صحابہ کرام نے کس ایثار سے کام لیا؟ اس کا آنسر ہے، جنگ یرموک میں ایک شخص زخمی صحابی کو پانی پلانے لگا تو اس نے دوسرے زخمی کی طرف بھیج دیا۔ اسی طرح دوسرے نے تیسرے زخمی کی طرف اشارہ کیا، تیسرے زخمی تک پانی پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس آیا تو پہلے دونوں صحابی بھی شہید ہو چکے تھے۔ کوشچن نمبر 3 ہمارے پاس، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کریں گے تو دوسرے بھی مشکل پڑنے پر ہمارے کام آئیں گے۔ اگلا کوشچن ہے، طالب علم ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر ہے، طالب علم امتحان میں کامیابی کے بعد اپنی استعمال شدہ کتابیں کسی غریب اور مستحق طالب علم کو دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ کوشچن ہے، بحیثیت انسان دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر کرنی چاہیے، خاص طور پر اپنے ارد گرد بسنے والوں کے کام آنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 2 ہمارے پاس، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے۔ ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، کتنے تھے جی؟ 1000، 2000، 3000 یا پھر 4000؟ درست آپشن ہے 1000۔ حضرت ابو بکر صدیق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ اس کا آنسر ہے سارا۔ اگلے دیکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا یا 10 گنا؟ اس کا درست آپشن ہے 2 گنا۔ حضرت عمر فاروق نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ تو اس کا درست آپشن ہے نصف۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ الفاظ ہمارے پاس کارآمد، خاطر خواہ، ایثار، سخاوت، اپاہج، نذیر۔ کارآمد کے میننگ ہے ایسی چیز جو کام آنے والی ہو، فائدے والی، مفید۔ خاطر خواہ، مناسب، تسلی والا۔ ایثار، قربانی۔ سخاوت، اللہ کی راہ میں لوٹانا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اپاہج، جو معذور ہو چلنے پھرنے سے یا اور بھی کسی قسم کی معذوری ہو تو وہ ہوگا اپاہج۔ نذیر، مثال، جس کی مثال ملنا مشکل ہو۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کریں۔ پہلا دیکھیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے دیکھیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیوں پر مہر،
مراد آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی میننگ ہوں گی جی اللہ کے رسول۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار، کائنات کے سربراہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جہانوں کے لیے رحمت، دنیا اور آخرت کے لیے رحمت۔ درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ مخلوق، خوشگوار، بلند، خشک، سخاوت، انسانیت۔ دیکھیے جاتے ہیں جی الفاظ متضاد اور آگے جملے۔ مخلوق، خالق، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ خوشگوار، ناخوشگوار، مارچ کے مہینے میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ بلند، پست، انسان کو اپنے ارادے بلند رکھنے چاہیے۔ خشک، تر، خشک سردی سے گلے کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ سخاوت، بخل، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انسانیت، حیوانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے محسن ہیں۔ کوشچن نمبر 6 ہمارے پاس، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ لفظ سے ملائیں۔ یہ دیکھتے ہیں جی کالم الف اور کالم ب ہمارے پاس۔ حضرت ابو بکر، ان کا لقب کیا تھا؟ صدیق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میچ ہوں گے جی فاروق۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذوالنورین۔ بلبل، پھول۔ زنجیر، کڑیاں۔ درد دل، انسان۔ خشک سالی، قحط۔ پروانہ، چراغ۔ دار فانی، دنیا۔ اب آ جاتے ہیں جی کوشچن نمبر 7 پر۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ الف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، درست ہے جی۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، غلط۔ زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، غلط۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ کرام کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، درست۔ کوشچن نمبر 8 دیکھیں، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ ہماری تاریخ آداب معاشرتی کے مختلف پہلوؤں کی ڈیش مثالوں سے بھری پڑی ہے، روشن۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ڈیش دی، ترجیح۔ حضرت صدیق اکبر نے ڈیش کی بے مثل تاریخ رقم کی، سخاوت۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا ڈیش بھی کرتے ہیں، اظہار۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم ڈیش ہوتی ہیں، مربوط۔ کوشچن نمبر 9 پہ آتے ہیں جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ذوالنورین کا سے مراد ہے 2 نوروں والا۔ آگے جی محاورہ۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہو۔
محاورہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ مثلاً یہ دیکھیے جی، تاریخ رقم کرنا، نچھاور کرنا، روح پرواز کرنا، دار فانی سے کوچ کرنا، خاطر خواہ مدد کرنا، قسم کھانا، گھوڑے بیچ کر سونا، پانی پانی کرنا، پانی میں آگ لگانا، دال گلنا، خون سفید ہونا، مٹھی گرم ہونا۔ کوشچن نمبر 10 ہمارے پاس، درج ذیل جملوں میں محاورے استعمال ہوئے ہیں، آپ ان جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں۔ یہ نیچے بچوں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں، ان جملوں کو ہم بغور پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان میں محاورہ کیا ہے۔ وہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ جی اس میں محاورہ کیا ہے؟ پانی پانی۔ دوسرا جملہ دیکھیں، وہ بہت لائق بنتا تھا مگر جب استاد نے پہلا ہی سوال پوچھا تو بغلیں جھانکنے لگا۔ اس میں محاورہ کیا ہوگا؟ بغلیں جھانکنا، بغلیں جھانکنا۔ اوباش بیٹے کی حرکتوں کی وجہ سے باپ کی عزت خاک میں مل گئی۔ اس میں محاورہ ہے جی خاک میں ملنا۔ کیا محاورہ ہے؟ خاک میں ملنا۔ وہ بہت بے ایمان آدمی ہے، اس نے امدادی فنڈ کا روپیہ کھا کر ڈکار تک نہ لی۔ اس میں محاورہ ہے ڈکار لینا، ڈکار تک نہ لی۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہوا کہ وہ سارا پیسہ ہضم کر گیا اور ماننے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہم کتنے مزے مزے کی باتیں کر رہے تھے کہ اس نے اچانک آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دی۔ جی یہاں محاورہ کیا ہوگا؟ رنگ میں بھنگ ڈالنا، رنگ میں بھنگ ڈالنا۔ خان صاحب ایسی بھی کیا مصروفیت کہ آپ دوستوں کے لیے عید کا چاند ہو گئے ہیں۔ اس جملے میں محاورہ ہے عید کا چاند ہونا، عید کا چاند ہونا۔ نثر کی اقسام میں سے ایک اہم خط بھی ہے۔ خط کو عادی ملاقات کہا جاتا ہے کیونکہ خط تحریر کے ذریعے کسی کے ساتھ رابطے اور کسی کا حال جاننے کی ایک شکل ہے اور دلی جذبات کے اظہار کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔ خط لکھنے والا مکتوب نگار کہلاتا ہے اور جسے خط لکھا جاتا ہے اسے مکتوب علیہ کہتے ہیں۔ ایک اچھے خط کے لیے ضروری ہے کہ خط لکھتے وقت کسی قسم کا کوئی تکلف نہ برتا جائے، تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجھل نہ بنایا جائے اور مکتوب علیہ سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق مخاطب ہو کر بات کی جائے۔ خط کو درج ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے جی، خط کے مختلف حصے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی لکھنے کا مقام اور تاریخ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب۔ اس کے بعد تیسری چیز جو دھیان رکھنی ہے خط کا مضمون۔ چوتھا اختتام، اور 5ویں نمبر پہ آئے گا جی مکتوب نگار کا نام اور مکتوب نگار کا پتہ۔ یعنی جب آپ خط لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ جو خط لکھ رہے ہیں تو آپ اپنا مقام اور تاریخ لکھیں گے۔ پھر جس کو خط لکھ رہے ہیں، جیسے اگر والد صاحب کو خط لکھ رہے ہیں تو والد صاحب، بھائی کو خط لکھ رہے ہیں تو چھوٹے عزیز۔ اچھا، اس کے بعد خط کا مضمون، کہ آپ نے خط کیوں لکھا ہے؟ آپ خیریت پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ پڑھائی میں کوئی تفصیلات جاننا چاہ رہے ہیں، اور آپ جب آخر میں اختتام کریں گے وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور جب آپ 5ویں نمبر پہ جب آپ خط لکھ چکے ہیں تو پھر آپ مکتوب نگار کا نام، آپ اپنا نام لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں آخر میں مکتوب نگار کا پتہ، آپ مکتوب نگار کا پتہ لکھیں گے۔ خط لکھنے والے کا مقام اور تاریخ صفحے کے اوپر انتہائی دائیں جانب درج کی جاتی ہے اور خط کا اختتام کسی دعا پر کرنا چاہیے، اور خط لکھنے والے کے نام خط کے آخر کے بائیں جانب لکھنا چاہیے۔ یوں جی آج کا ہمارا کام مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔